علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں دوستو؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ پاک کسی کا محتاج نہ کرے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، تو ہم غزوہ بدر کا قصہ پڑھ رہے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو کہ معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو مار دیا۔ بچے تھے نا، ان سے صحیح مارنے نہیں ہوا، مار دیا انہوں نے، زخم آ گیا، اسے گر گیا، یہی سمجھا کہ مر گیا، مگر ابھی اس کے سانس باقی تھے، مگر گرا پڑا تھا، مر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں، ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خوشی سے نہیں آئے بلکہ قریش کے جبر سے آئے ہیں۔ ان لوگوں کے نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیے تھے۔ ان میں ابو البختری بھی تھا۔ مجز کی نظر جو انصار کے ریف تھے ابو البختری پر پڑی۔ مجز نے کہا، چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے قتل سے منع فرمایا، اس لیے تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابو البختری کے ساتھ اس کا ایک اور رفیق بھی تھا، یعنی کہ دوست بھی تھا۔ ابو البختری نے کہا اس کو بھی، مجز نے کہا نہیں۔ ابو البختری نے کہا میں خاتونان عرب کا یہ طعنہ نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ کہہ کر ابو البختری یہ رجز پڑھتا ہوا مجز پر حملہ آور ہوا اور مارا گیا۔ شریف زادہ اپنے رفیق کو چھوڑ نہیں سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا وہ اپنے راستہ دیکھ نہ لے، یہ اس نے شعر پڑھا۔ عتبہ اور ابو جہل کے مارے جانے سے قریش کا پائے ثبات اکھڑ گیا اور فوج میں بے دلی چھا گئی۔ امیہ بن حلف کا قتل، یہ بہت بڑا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، شدید ترین دشمنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ جس طرح عبداللہ بن امیہ نے، اسی طرح امیہ بن حلف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن تھا۔ امیہ بن حلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مشہور صحابی ہیں، نے اسے کسی زمانے میں عہد کیا تھا کہ وہ مدینہ آئے گا تو اس کی جان کا ضامن ہوں گا میں۔ بدر میں اس دشمن خدا سے انتقام لینے کا خوب موقع ملا تھا، لیکن چونکہ عہد کی پابندی اسلام کا شعار ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے چاہا کہ وہ بچ کر نکل جائے، اس کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے۔ اتفاق یہ کہ حضرت بلال حضرت نے دیکھ لیا، فوراً صحابہ کرام کو خبر دی۔ صحابہ فوراً دفتن ٹوٹ پڑے، انہوں نے امیہ کے بیٹے کو آگے کر دیا، لوگوں نے اس کو بھی قتل کر دیا، لیکن اس پر بھی قناعت نہ کی اور امیہ کی طرف بڑھے۔ انہوں نے امیہ سے کہا تم زمین پر لیٹ جاؤ۔ یہ لیٹ گیا تو حضرت عثمان اس کے اوپر لیٹ گئے کہ تاکہ لوگ اس کو مار نہ سکیں، کیونکہ میں نے اسے عہد کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کی ٹانگوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اپنی ٹانگ بھی زخمی ہوگی اور یہ زخم پھر مدتوں تک قائم رہا۔ لوگوں نے اس ظالم کو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر دیا۔ ابو جہل اور عتبہ وغیرہ کے قتل کے بعد قریش نے سپر ڈال دی اور مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہتھیار ڈال دیے۔ حضرت عباس، عقیل، حضرت علی کے بھائی اسود بن عامر، عبداللہ بن زمہ، بڑے بڑے معزز لوگ گرفتار ہو گئے، بڑے بڑے 70 کے قریب سردار جو تھے وہ گرفتار ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ کوئی شخص جا کے خبر لائے کہ ابو جہل کا کیا بنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت نے جا کر لاشوں میں دیکھا تو زخمی پڑا، دم توڑ رہا تھا۔ بولے تو ابو جہل ہے؟ اس نے کہا ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کر دیا تو یہ فخر کی کیا بات ہے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ ان کو تھپڑ مارا تھا، حضرت عبداللہ کو، انہوں نے اس کے انتقام میں اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ ابو جہل نے کہا او بکری چرانے والے، دیکھ تو کہاں پاؤں رکھ رہا ہے، دیکھ مر رہا ہے، پھر بھی بدماشی کر رہا ہے۔ کہ عبداللہ بن مسعود کو کہہ رہا ہے بکریاں چرانے والے، دیکھیں بدماشی، دیکھیں ذرا، موت نکل رہی ہے، روح نکل رہی ہے اور منہ سے ابھی بھی بک بک نکل رہی ہے۔ اتنے یہ ظالم تھے تو بہادر، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، عرب بڑے بہادر تھے۔ ہمیں کوئی گولی لگ جائے تو ہمارے بے ہوش غشیاں تاریاں ہونے لگ پڑتی ہیں ہمارے اوپر، اور اس کو موت نکل رہی ہے پھر بھی بک بک کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بکواس کر رہا تھا وہ، تو عبداللہ بن مسعود نے اس کا گلا کاٹ دیا، اور کیا کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ کر لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دی۔ تو یہ ہے جی مسلمانوں کی فتح، اور اس میں مغربی مورخین جن کے نزدیک عالم اسلام میں جو کچھ ہے صرف اس باب ظاہری کے نتائج ہیں، یہ تو وہ کہانیاں کرتے رہتے ہیں مغربی لوگ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کیا فرما رہے ہیں، یردونہم مثلیہم رأی العین، وہ اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کو اپنے آپ سے 2 گنا دیکھ رہے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مسلمانوں کی اس طرح نصرت کی، مدد کی کہ کفار کو، اب مسلمان 313 اور کفار 1000 تھے،
تو اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں کہ میں نے کفار کو مسلمانوں کا لشکر ڈبل دکھایا، اللہ جو چاہیں دکھائیں، تو اس سے کفار کے اوپر مسلمانوں کا رعب طاری ہوگا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو رات کو بارش ہو گئی۔ اب مسلمان جس جگہ کے اوپر کھڑے تھے وہاں پہ ریت تھی، اور کفار نے پہلے پہنچ کے میدان کی ایسی جگہیں کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، جگہ کے اوپر جہاں پہ ان کو فوائد تھے، پکی جگہ تھی۔ اب مسلمانوں کی جگہ پہ ریت تھی، گھوڑوں کے پاؤں ریت میں دھنس رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسا دی، جس سے یہ ہوا کہ ایک تو پانی اکٹھا ہو گیا، اس سے مسلمانوں نے سیر ہو کے پانی پیا، جانوروں نے پانی پیا، گھوڑوں نے، اونٹوں نے پانی پیا۔ پھر آسس ہم کی محبت دیکھیں کہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس پانی ہے تو کفار کو بھی دے دو، یہ بیچارے گرمی ہیں، کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اتنے آسس ہم شفیق اور کافر ظالم۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسلمانوں کی فتح فرمائی، نصرت کی، مدد کی اللہ تعالیٰ نے۔ کفار کی فوج میں کوئی ترتیب یا صف بندی نہ تھی، بخلاف اس کے آنسر میں خود دست مبارک میں تیر لے کر نہایت ترتیب سے صفیں درست کی۔ مسلمان رات کو اطمینان سے سوئے تھے، صبح اٹھ کر تازہ دم تھے، بخلاف اس کے کفار بے اطمینانی کی وجہ سے رات کو سو نہ سکے۔ تاہم یہ اسباب ہیں، ان کا اجتماعی تائید الہی ہے۔ پھر قریش اور مسلمانوں کی فوج کا باہم مقابلہ کرو تو نظر آئے گا کہ عام فوجی نظر کیا، مسلمانوں کی فتح کیا تھی۔ قریش کی فوج میں بڑے بڑے دولت مند تھے جو تنہا تمام فوج کی رسد کا سامان کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ قریش کی تعداد 1000 تھی، مسلمان صرف 300 تھے۔ قریش میں 100 سوار تھے، مسلمانوں کی فوج میں صرف 2 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں میں بہت کم سپاہی تمام ہتھیار سے پورے نہ تھے۔ ادھر قریش کا ہر سپاہی لوہے میں غرق تھا۔ جنگ پر معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں صرف 14 شخصوں نے شہادت پائی، جس میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصلی طاقت ٹوٹ گئی، اور رؤسائے قریش جو شجاعت میں نامور بڑے بڑے قریش کے بہادر جو تھے، سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے مارے گئے۔ اس میں شیبہ، عتبہ، ابو جہل، ابو بختری، زمع بن اسود، عاص بن ہشام، امیہ بن حلب، منبع بن حجاج قریش کے سرتاج تھے، سب مارے گئے۔ قریش کے تقریباً 70 آدمی قتل ہوئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اسیران جنگ میں جو قیدی بنے ان میں عقبہ اور نصر بن حارث قتل کر دیے گئے۔ باقی گرفتار ہو کر مدینہ میں آئے تو ان میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا، عقیل حضرت علی کے بھائی، ابو العاص حضرت وسلم کے داماد بھی تھے۔ لڑائیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جہاں کوئی لاش نظر آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زمین میں دفن کر دیتے تھے، لیکن اس موقع پر کشتوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے ایک ایک کر کے الگ الگ دفن کرانا مشکل تھا۔ ایک وسیع کنواں تھا، تمام لاشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ڈلوا دیں، لیکن امیہ کی لاش پھول کر اس قابل نہیں رہی تھی کہ اس جگہ سے ہٹائی جائے، اس لیے وہیں خاک میں دبا دی۔ امیہ جو تھا نا، اس کی لاش اسی ٹائم وہاں پہ پھول گئی اور جناب علی بدبو چھوڑ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ادھر ہی مٹی ڈال دو، باقی جو لاشیں تھیں ان کو ایک کنویں میں پھینکوا دیا۔ اسیران جنگ کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک، یعنی کہ جو قیدی تھے ان کے ساتھ مسلمانوں کیا سلوک کیا۔ فرسٹ جنگ جو تھی مسلمانوں کی، اسیران جنگ میں جب مدینہ میں قیدی جب آسن سامنے آئے تو حضرت سودا حضرت وسلم کا زوجہ محترمہ بھی تشریف رکھتی تھی۔ ان قیدیوں میں ان کی عزیز سہیل بن عمرو بھی تھے۔ ان پر نگاہ پڑی تو بے ساختہ بول اٹھی کہ تم نے بھی عورتوں کی طرح خود بیڑیاں پہن لیں، یہ نہ ہو سکا کہ لڑ کر مر جاتے۔ اسیران جنگ 2-2 4-4 صحابہ کو تقسیم کر دی، یعنی کہ قیدی جو تھے وہ 2-2 4-4 صحابہ میں تقسیم کر دیے گئے، اور ارشاد ہوا کہ آرام کے ساتھ رکھے جائیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ ان کو کھانا کھلاتے اور خود کھجور کھا کر رہ جاتے۔ ان قیدیوں میں ابو زہر بھی تھے جو حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تھے۔ ان کے بیان ہے کہ مجھ کو جب انصاریوں نے اپنے گھر میں قید رکھا تھا، جب صبح شام کا کھانا لاتے تھے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود کھجوریں اٹھا لیتے۔ مجھ کو شرم آتی اور میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ ہاتھ بھی نہ لگاتے اور مجھ ہی کو واپس کر دیتے، اور یہ اس بنا پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کی تھی کہ قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو نہایت فصیح اللسان تھا اور عام مجموعوں میں حضرت وسلم کے خلاف تقریریں کرتا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اس کے 2 نیچے کے دانت اکھڑوا دیجئے اور پھر یہ اچھا نہیں بول سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلے بڑے سخت ہوتے تھے، طبیعت کے بہت سخت تھے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کے خلاف بکواس کرتا ہے نا، اس کے نیچے کے 2 دانت اس کو اکھاڑ دو تاکہ یہ بک بک ذرا کم کرے۔ تو آسم تو بہت شفیق ہیں، آسم بڑے مہربان۔ آسم نے فرمایا کہ میں اگر اس کا عضو بگاڑ دوں تو گو نبی ہوں، لیکن خدا اس کے لیے جزا میں میرے عضو بھی بگاڑ دے گا۔ بھائی چھوڑو، رہنے دو، کیا ضرورت ہے، دفع کرو، معاف کر دو۔ اتنے آج ہمارے خلاف کوئی بکواس کرے نا، ہم کہتے ہیں اس کا کلیجہ نکال لیں، یہ دانت تو کھڑا دیں تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ اس نے ہمارے خلاف بات کیوں کیا بھائی؟ آج فرمایا رہنے دو عمر، چھوڑو، رہنے دو۔ حضرت عباس حضرت کے بدن پر کرتا نہ تھا، لیکن ان کا قد اس قدر اونچا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک آتا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، نے حضرت عباس کا ہم قد، جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہم قد تھا، اپنا کرتا منگوا کر دیا۔ ابھی وہ مسلمان بنا ہوا بیٹھا ہوتا تھا منافق۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ کے کفن کے لیے جو اپنا کرتا عنایت فرمایا تھا وہ اسی احسان کا معاوضہ تھا۔ عام روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ کر صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدی جو ہیں ان کے معاملہ کیا کیا جائے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ سب ہی اپنے عزیز و قارب ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ نزدیک اسلام کے معاملے میں دوست دشمن عزیز و قارب قریب و بعید کی تمیز نہ تھی، اس لیے انہوں نے یہ رائے دی کہ سب قتل کر دو۔ ہاں جی، حضرت عمر فاروق کا قتل کرو انہیں، یہ آپ سے کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، یہ فارغ کرو انہیں، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے عزیز کو خود قتل کرے۔ مزہ تب آئے نا کہ جناب جب باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو فارغ کرے، پتہ تو تب چلے گا کہ وہ کتنا اسلام سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی رائے پسند کی اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اس پر خدا کا عتاب آیا اور یہ آئی تھی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اگر خدا کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ تعبیر ربانی سن کر رو پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے عہد کر لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی ہے، اگر آپ یہ بات نہ کہتے تو پھر بڑا سخت عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق کی بات پسند آ گئی کہ بھائی قتل کرو انہیں، یہ دشمن ہیں اسلام کے، مگر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ذات تھیں، فرمایا چھوڑو، دفع کرو تاکہ امن آ جائے، یہ کس طرح جنت میں چلے جائیں۔ مارنا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں دوستو۔ کفار جو ہیں، کافر جو ہیں، کوشش کرو انہیں اسلام کی طرف، اور اسلام وہ کس طرح اسلام کی طرف لے کے آئیں؟ کتابوں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے نہیں، اپنے عمل کے ذریعے ہم ایسا عمل کریں کہ وہ حیران ہو جائیں کہ ہر مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان قتل نہیں کرتا، مسلمان کسی کو نقصان نہیں کرتا، مسلمان کسی کے مال جان کا دشمن نہیں ہے۔ تو یہ کتنے اچھے ہیں یار یہ۔ ہم جب ان کو ماریں گے بے قصور، ان کے ساتھ ظلم کریں گے، خود گندے ہوں گے، شراب پئیں گے، زنا کریں گے، برائیاں کریں گے، فحاشی کریں گے، ہر گندا کام ہم نہیں کریں گے، اللہ کے سپرد خود کو نہیں کریں گے، گندے کام وہ پھر کہیں گے یار یہ تو ہم سے بھی دعات آگے، دفع کرو، یہ کتنے گندے ہیں۔ تو پھر وہ اسلام کس طرح پھیلے گا؟ صحابہ نے لمبی لمبی تقریریں نہیں کی کہ لمبی لمبی تقریریں کی ہوں اور کفار نے سنی ہوں۔ کس کے پاس ٹائم ہے تقریریں سننے کا؟ عمل سے۔ مال بیچ رہے ہیں، فرمایا یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، بس یہ تازہ ہے، یہ پرانا ہے، جی بس دل مانتا ہے لو، نہیں مانتا نہ لو۔ یہ نہیں کہ یہ اتنے کہ اللہ کی قسم یہ اتنے کا ہے۔ تاجروں کے پاس آپ نے خدا کی قسم ہے بھائی جان، اللہ کی قسم ہے، تلاوت لگائی ہوگی ہے، تلاوت ہو رہی ہے جی، اللہ کی قسم ہے جی، آپ یہاں اتنا نہ پہ جی، جھوٹ بول کے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ایک باتوں میں بات آ گئی، ہمارے ایک عزیز تھے، چکوال کے تھے، وہ میں نے واحد دکاندار دیکھا ہے زندگی میں،
وہ صاف کہتا تھا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ غلط، یہ اتنی کی ہے، یہ اتنی کی نہیں ہے، اتنے روپے اس کے اوپر منافع میں نے رکھا، دل مانتا ہے تو لے لو، نہیں مانتا مجھے اتنا وارہ کھاتا ہے، میں اتنے پہ بیچ رہا ہوں بس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مال میں اتنی پھر برکت ہوئی، کہتے ہیں میں 7 بیٹی ہیں، 7 بیٹیوں کو مکان بنا کے دیے، 7 بیٹیوں کو 5-5 تولے سونا بنا کے دیے، 7 بیٹیوں کو 1-1 پلاٹ بھی دیے، اسی دکان میں سے، یہ نہیں کہ کوئی اسی دکان، میرا بچہ نہیں ہے، میری بچی ہیں، میں 7 بیٹیوں کو مکان، 7 بیٹیوں کو پلاٹ، 7 بیٹیوں کو 5-5 تولے سونا، اور جہیز بھی، اور کیا کہتے ہیں شادیاں بہنیں ان کی کرائی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی بیٹیاں پھر ظاہری گال ہے اپنے مکان میں رہتی ہیں، پھر وہ خوشحال ہیں نا۔ یہ تو تانا نہیں ملے گا نا کہ میرے باپ نے مکان بنایا جی، وہ لڑکا یہ تو نہیں کہے گا نا، چلو خود نہیں رہتی ہوں گے، کرائے پہ لگائے ہوں گے، کچھ آتا تو ہوگا نا انہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بڑی برکت، جھوٹ نہ بولو، صاحب بتا دو بھائی یہ اس طرح ہے، بھائی دل مانتا ہے تو لے لو، دل مانتا ہے نہیں ہے، پھر مزہ بھی آتا ہے تجارت کا۔ 100 روپے کی چیز ہے، 40 روپے تم اوپر منافع لے، بھائی 100 روپے کی چیز ہے، 10% منافع لے، 10 روپے اوپر کما لو، 5 کما لو، 15 کما لو، 100 کے ساتھ 100 کمانا یا 100 کے ساتھ 50 کمانا ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نزول عطاب کا سبب۔ یہ روایت تمام تاریخوں مذکور و حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن سب عطاب کے بیان میں اختلاف ہے۔ ترمذی میں جو روایت ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک مال غنیمت کے متعلق کام نہیں آئے تھے، عرب کے عام دستور کے موافق صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین غنیمت میں مصروف ہو گئے، اس پر عطاب ہے، لیکن چونکہ اس کے متعلق پہلے کوئی حکم نہیں تھا، اس لیے یہ جرم معاف کر دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ مال غنیمت جو ہاتھ آ چکا حلال ہے۔ قرآن میں عطاب کے بعد یہ الفاظ ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے لوٹ لیا ہے اب کھاؤ، یہ حلال ہے۔ اس آیت میں صاف تصریح ہے کہ مال جو ہاتھ آیا تھا وہ حلال کر دیا گیا اور وہ مال غنیمت ہے۔ غرض صحیح مسلم ترمذی دونوں میں ثابت ہوتا ہے کہ عطاب فدیہ لینے مال غنیمت کے لوٹنے پر تھا۔ صحیح مسلم یہ الفاظ ہیں کہ جو عطاب کی آیت نازل ہوئی تو آپ وسلم رونے لگے، حضرت عمر نے سبق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یعنی تمہارے ساتھیوں نے جو فدیہ لیا اس پر جو خدا کی طرف سے پیش کیا گیا ہے اس پر میں رو رہا ہوں۔ عموماً لوگوں نے غلط فہمی یہ سمجھا عطاب اس پر آیا کہ اسیران جنگ کو قتل کیوں نہیں کر ڈالا، چنانچہ لوگوں نے اس آیت کے استدلال کیا، ما کان لنبی یکون له اسریٰ حتی یسکن فی الارض، کسی نبی کو یہ مناسب نہیں کہ بغیر اچھی طرح خون ریزی کرنے کے لوگوں کو قیدی بنائے، لیکن اس آیت کی صرف یہ محاصل ہے کہ میدان جنگ میں جب تک کافی خون ریزی نہ ہو چکی ہو۔ اچھا، بہرحال اسیران یعنی کہ جنگ کے قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ ناداری کی وجہ سے فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے وہ چھوڑ دیے گئے۔ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے ان کو حکم ہوا کہ 10 بچوں کو لکھنا سکھائیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ انصار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں عرض کی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہمارے بھانجے ہیں، ہم ان کا فدیہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساوات کی بنا پر گوارہ نہیں فرمایا اور ان کو بھی فدیہ ادا کرنا پڑا۔ فدیہ کی عام مقدار 4,000 درہم تھی، لیکن عمراء سے زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس دولت مند تھے، اس لیے ان سے بھی زیادہ رقم وصول کی گئی۔ انہوں نے عام سے شکایت کی، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ اسلام میں جو مساوات قائم کی اس میں قریب و بعید، عزیز و بیگانہ، خاص و عام تمام تفرقے مٹ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایک طرف تو ادائے فرض کی یہ مساوات تھی، دوسرے طرف محبت کا یہ تقاضا تھا۔ حضرت عباس کی کراہ سن کر رات کو آپ آرام نہ فرما سکے، لوگوں نے ان کی گرہ کھول دی تو آپ نے آرام فرمایا۔ جب گرہ لگی تھی تو وہ تھوڑی تکلیف میں تھے تو آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص رضی اللہ عنہ بھی جنگی قیدی تھے، ان کے پاس فدیہ کی رقم نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو جو ان کی زوجہ تھی مکہ میں تھی کہ لا بیجا کی فدیہ کی رقم بھیج دیں۔ حضرت زینب کا جب نکاح ہوا تھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جہیز میں ان کو ایک قیمتی ہار دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زر فدیہ کے ساتھ وہ ہار بھی گلے سے اتار کر بھیجا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 25 برس کی محبت انگیز واقعہ یاد آ گیا۔ دیکھیں آئے اصل مزہ تو ادھر ہے، کوئی اور بادشاہ ہوتا نا کہتا میری بیٹی کا خاوند اسے ویسے ہی چھوڑ دو، یہ ہمارے شاہی خاندان میں سے ہے، مگر کیا کہا، اپنی بیٹی کو پیغام بھیجا کہ اپنے میاں کو چھڑوانا ہے تو پھر فدیہ بھیجو، رقم بھیجو،
اور پھر اس رقم کے ساتھ جب وہ ہار آیا نا جو آسم کی زوجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، ہاں اسے کہتے ہیں اسلام. یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے. ہاں پھر آسم کو وہ پھر حضرت خدیجہ یاد آ گئی. آسم بے اختیار رو پڑے اور صحابہ سے فرمایا کہ تمہاری مرضی ہو تو بیٹی کو ماں کی یادگار واپس کر دوں، یہ میری بیوی کا ہار ہے، اگر تم کہتے ہو تو پھر میں یہ اپنی بیٹی کو دے دوں، تمہاری کیا مرضی. کوئی اور بادشاہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، کیا جرت تھی کہ جناب کسی سے پوچھتا. ہائے ہائے کون سی وہ بات ہے جن کی رسول اللہ کی کون سی بات ہے جس میں تعجب نہیں ہے، جس میں ہمارے لیے سبق نہیں ہے. سب نے تسلیم خم کر دیا، گردنیں جھکا دیں اور ہار واپس کر دیں. ابو العاص رہا ہو کر مکہ آئے، حضرت زینب کو مدینے بھیج دیا. ابو العاص بہت بڑے تاجر تھے. چند سال کے بعد بڑے سارو سامان سے تجارت شام کی تجارت دے کر نکلے. واپسی میں مسلمان دستوں نے ان کو تمام مال و اسباب کی گرفتار کر لیا. اسباب ایک سپاہی میں تقسیم ہو گیا. یہ چھپ کر حضرت زینب کے پاس پہنچے، انہوں نے پناہ دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر مناسب سمجھو تو ابو العاص کے اسباب واپس کر دو. پھر تسلیم خم میں گردنیں جھک گئیں. سپاہیوں نے ایک دھاگا تک واپس کر دیا. اب یہ وار ایسا نہ تھا کہ جو خالی جاتا. ابو العاص مکہ آئے اور تمام شرکاء و صاحب سمجھا کر دولت اسلام سے فائز ہوئے اور کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر اور حساب سمجھا کر جاتا ہوں کہ تاکہ یہ نہ کہو کہ ابو العاص ہمارا روپیہ کھا کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا. انہوں نے دیکھا نا کہ میرا مال انہوں نے لوٹ کے پھر واپس کر دیا ہے رسول اللہ کے کہنے کے اوپر. پھر وہ مکے میں گئے اور جن کو لوگوں کو پیسے دینے تھے، جن کا مال وہ لے کے گئے ہوئے تھے، انہوں کو ان کی چیزیں واپس کر کے ایک روپیہ واپس کر کے پھر انہوں نے کہا کہ اب میں مدینہ جا رہا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے. میں اس لیے تمہیں دینے آیا تھا کہ تم ایسے نہ کہو کہ جناب علی وہ مسلمان ہو گیا، اس کا مال لوٹ لیا ہے تو وہ ان کے خوف سے، موت کے خوف سے یا پیسے دینے کے خوف سے مسلمان ہو گیا. میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان ہو رہا ہوں. تو میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، یہ بڑے خوبصورت واقعات ہیں سیرت النبی کے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا بنائے. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرمائے اور ہمیں بھی ان کے صدقے ہماری بھی کمریں ٹھنڈی کر دے. ہم نے کم از کم، اور نہیں تو ہم گندے لوگ ہیں، ہم نے کم از کم ہمارے نام تو ان جیسے ہیں. ابو العاص، محمد، عبداللہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، فاطمہ، زینب، ہم نام تو ان جیسے ہمارے ہیں. چلو کام نہیں تو نام تو ہمارے ان جیسے ہیں. اللہ ان ناموں کے صدقے ہمیں بخش دے. اے اللہ ہمارے اوپر خصوصی رحم فرما. اے اللہ ہمیں نیک لوگوں میں دے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے. تو امید ہے آپ کو یہ ہماری کوشش اچھی لگی ہوگی، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے خصوصی دعا گزارش ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو تو آپ کا اس کلمے کے ساتھ ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ.